السلام علیکم کلاس 10 کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ سعد مصطفیٰ، آج آپ کا اسلامیات کا لیکچر ہے اور ٹاپک ہے ہمارا سیرت نبوی میں وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بارے میں پڑھیں گے اور صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی، تو ساتھ ساتھ کچھ ہمارے اہم نکات بھی ہوں گے، مختصر سوال ہوں گے۔ جب ہم ریڈنگ کریں گے تو ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 34 آپ کے سامنے ہوگا، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ ہائی لائٹر آپ ساتھ یوز کریں گے، کچھ چیزیں ہم مارک کریں گے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا فرمایا۔ 10 ہجری لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، ہجرت کے 10ویں سال، ماہ سفر کے آخری ایام میں بقیع الغرقد سے واپسی پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوگی۔ 10 یہ ماہ سفر لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھروں میں آتے جاتے رہے۔ ازواج مطہرات لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ سیدہ میمونہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، تو ہائی لائٹ کریں گے نام۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی اجازت سے، اجازت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر مستقل طور پر منتقل ہو گئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل، 4 دن لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، لیکن عشاء کے وقت مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھیں۔ ہائی لائٹ کریں گے نام حضرت ابوبکر صدیق کا، اور عربک میں ورڈ ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ حضرت ابوبکر کے لیے، ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، کہ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ اس کے بعد وصال سے ایک یا دو دن قبل آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ ہائی لائٹ کریں گے حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی دونوں نام۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ وصال سے ایک دن قبل آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غلام آزاد کر دیے۔ ایک دن لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے اور تمام غلام ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دینار تھے، دینار ہائی لائٹ کرنا ہے، اور وہ صدقہ فرما دیا اور فرمایا کہ میرا ورثہ دینار کی شکل میں نہیں تقسیم ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچہ اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ صدقہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ نبی محتشم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ساز و سامان وغیرہ مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا، یعنی مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء خلیفہ کی جمع یعنی خلفائے راشدین، انہیں بطور تبرک استعمال کرتے رہے اور یہ چیزیں ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی گئیں۔ وصال کے دن صبح کی نماز کے بعد وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ سے پردہ اٹھایا۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز پڑھتے دیکھا تو خوش ہو کر مسکرائے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے، وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر جگہ دینے کے لیے دوران نماز ہی پیچھے ہٹنے لگے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ نماز جاری رکھو، پھر وہ پردہ گرا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد، فجر لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا۔ ہائی لائٹ کریں گے فجر کی نماز اور لخت جگر یعنی جگر کا ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، پھر کان میں 2 مرتبہ کچھ ارشاد فرمایا۔ یہ پہلے سوال نوٹ کر لیں گے کہ وصال کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا، تو یہ آنسر ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ اب فجر کی نماز کے بعد اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کان میں 2 مرتبہ کچھ فرمایا۔ ایک دفعہ تو آپ رونے لگیں اور دوسری دفعہ آپ مسکرانے لگیں۔ بعد میں آپ خاتم النبیین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے تو میں رونے لگی۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت روئیں، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ اس پر میں مسکرانے لگی۔ اہل بیت کا مطلب ویسے سیدھا مطلب تو کریں تو اہل بیت کا مطلب گھر والے، لیکن اب یہ اہل بیت لفظ خاص ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس سے اوپر والا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تعصب بھرے لہجے میں کہنے لگی ہائے میرے بابا کی تکلیفیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑی یا پتھر کا پانی سے بھرا ایک برتن تھا۔ آپ بار بار اپنا دست مبارک پانی میں ڈالتے، چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اسی دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اشارے سے دعا فرمائی۔ آپ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ان ایام میں متعدد بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مخاطب ہوئے اور پھر انہیں مختلف وصیتیں فرمائی۔ انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ قلب و جگر لفظ ہائیلائٹ کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ان کے حقوق رہ گئے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائی ہیں، لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ بندے خود رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کیونکہ لوگ اس جملے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند لمحے قبل سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ حسن سلوک لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کا وقت کا آغاز ہوا تو اس وقت سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ گود لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نام ہائیلائٹ کریں گے کہ ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ مسواک میں نے لکھا لفظ، اسے یاد کرنا ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری چیز جو استعمال فرمائی وہ مسواک تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو نرم کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی اور چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے کیا؟ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، ترجمہ اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے۔ پورا ترجمہ ہائیلائٹ کریں گے۔ یہ الفاظ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے، 3 مرتبہ لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا۔ جس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چاشت کا وقت تھا۔ چاشت کا لفظ ہائیلائٹ بھی کرنا ہے اور یہ سمجھنا بھی ہے چاشت کون سا وقت ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد صبح اور زوال سے پہلے 8، 9، 10 تک یہ جو ٹائم ہے چاشت کا وقت۔ آگے ہے جی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ آیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق غسل کے لیے مدینہ منورہ ہائیلائٹ کریں گے۔ مدینہ منورہ کے 7 کنوؤں سے، 7 کا لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا اور بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کیا گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ کن لوگوں نے غسل دیا؟ 2-4 نام یاد رکھنے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا گیا۔ یہ سوال اس لیے لکھا ہے کہ ہماری ایکسرسائز میں بھی یہ سوال تو ہے، لیکن اس لیے میں نے لکھا ہے تاکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مطلب اسکول کے تو نہیں ہیں، مطلب 10th میں تو انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہوگا، تو بہت سے لوگوں کا سوال بھی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسا ہوا تھا، کس نے پڑھایا، کوئی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، تو اس کے لیے بھی آنسر ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ آنسر ہے۔ جیسے اسلامیات بھی ہم پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اسلام بھی سیکھتے ہیں، تو کچھ چیزیں ہمیں یاد کرنی ہیں۔ تو کیسے ہوا جی کہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا گیا بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود و السلام اور دعا کرتے رہے۔ جب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و السلام پیش کر چکے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد والی بغلی قبر تیار کی۔ لحد والی بغلی قبر ہائی لائٹ کریں گے۔ اور لحد میں اتارنے کا شرف، یہ سارے سوال ایکسرسائز میں ہیں۔ لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل ہوا۔ تدوین کے بعد حضرت بلال نام ہائی لائٹ کرنا ہے، نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرہانے کی طرف سے پانی چھڑکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ کا نام ہائی لائٹ کریں گے، یعنی جہاں حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، حجرہ مبارک تھا، آج سبز گنبد اسی جگہ پہ ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک۔ اہل مدینہ کے لیے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے زیادہ خوشگوار کوئی دن تھا۔ یہ ایک سوال میں نے بنایا، اس سوال میں لفظ تھوڑے سے چینج بھی ہو سکتے ہیں، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے خوشی اور غم کے لمحات کون سے تھے، تھوڑا سا چینج بھی ہوگا تو آنسر سیم ہی رہے گا کہ اہل مدینہ کے لیے خوشی کے اور لمحات، غم کے لمحات کون سے تھے۔ تو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا آنسر بھی ہے کہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے زیادہ تکلیف دہ، یعنی یہاں لفظ لکھا میں نے غم کا، تکلیف دہ بھی لفظ آ سکتا ہے، تو خبر کوئی نہ تھی۔ وصال نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل اور علیہ السلام کے وحی لانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو۔ ہمیشہ کا لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے اور منقطع لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہیں، اور کچھ 2-3 سوال ہم نے بنائے ہیں۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور آپ نے اس ٹاپک کو اچھے سے ریڈ کرنے کے بعد جب ہم ایکسرسائز میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ۔